اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے؟ ناظرین، یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جس طرح بنی نوع انسان میں پیغمبر مبعوث کیے گئے، اسی طرح قوم جنات میں بھی انہی میں سے نبی بھیجے گئے۔ تو جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا۔ جنات علم، ادراک اور صحیح و غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جنات کو انسانوں کی طرح احکام اور فرائض دیے گئے ہیں اور وہ ایک خاص شریعت پر چلتے ہیں۔ انسانوں ہی کی طرح جنات کا بھی جزا اور سزا اور حساب و کتاب ہونا ہے، اور ان میں سے ایک گروہ مومن جبکہ دوسرا گروہ کافر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40,000 سال قبل ابو الجنات سموم کو پیدا فرمایا گیا۔ سموم تمام جنات کا باپ کہلایا۔ اللہ نے اسے آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا تھا، جبکہ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جن کا نام معارج تھا۔ جب اسے پیدا فرمایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو الجن، کیا تیری کوئی آرزو ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھ سکیں لیکن ہمیں کوئی نہ دیکھے، اور میری نسل کے جنات ہمیشہ جوان رہیں۔ اللہ نے اس کی یہ تمنا پوری فرما دی، لہٰذا جنات ہر مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں لیکن دوسرے لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کا بوڑھا بھی جوان ہو کر مرتا ہے، یعنی انہیں بچے کی طرح کم عمری میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کی بیوی مرجا کو پیدا فرمایا۔ ان دونوں کے تعلق سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ کچھ عرصے بعد ان کے بھی لڑکے اور لڑکیاں ہوئیں۔ اس طرح ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور 70,000 کے قریب پہنچ گئی۔ لہٰذا اللہ نے ان پر قانون نافذ کر دیا، اور پھر وہ جوڑوں، خاندانوں اور قبیلوں کی شکل میں رہنے لگے۔ جب جنوں کی نسل میں اضافہ ہوا تو اللہ نے انہیں رتبوں کے اعتبار سے زمین، ہوا اور پانی میں آباد کر دیا۔ جب وہ زمین میں آباد ہوئے تو ایک مدت تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں خون خرابہ اور فساد پھیلانے لگے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ اللہ نے یوسف جن کو نبوت کے عہدے پر فائز کیا تاکہ قوم جنات کو ہدایت ملے۔ یہ جنوں کی قوم میں بھیجے گئے پہلے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت حق دی تو جنوں نے انہیں قتل کر ڈالا، لہٰذا اللہ نے بطور سزا دوسرے آسمان کے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر کا نام لشکر جن تھا۔ ان میں ابلیس بھی تھا جو 4,000 جنوں کا سردار تھا۔ چنانچہ وہ لشکر آسمان سے اترا اور روئے زمین کے تمام جنوں کو نکال دیا اور انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا اور دریاؤں جزیروں میں بھگا دیا گیا۔ جبکہ کچھ مفسرین یوسف جن کو نبی نہیں مانتے بلکہ صرف بادشاہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ نے جنات میں پہلے جن پیغمبر حضرت عامر بن عمیر بن حجان کو جنوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ ان میں سے کچھ اسرائیلی روایتیں ہیں جن پر علماء کا اتفاق نہیں ہے۔ یہ جن پیغمبر تھے لیکن کچھ ہی عرصے میں جنات نے انہیں شہید کر دیا۔ اللہ نے دوسرے جن پیغمبر کو بھیجا جن کا نام سعد بن مالک بن الحجام تھا۔ ان کو جنات کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن انہیں بھی جنات نے شہید کر ڈالا۔ یہ سلسلہ 800 برس تک جاری رہا۔ ان پر بلیقہ، چلپانیز، جان اور کئی جن پیغمبر مبعوث کیے گئے۔ اس دوران انہوں نے 800 سے زائد پیغمبروں کو شہید کیا۔ اس کے بعد اللہ نے قوم جنات پر عذاب نازل فرما دیا، اور جب ان پر قہر نازل ہوا تو زمین کا بڑا حصہ ان سے صاف کر دیا گیا۔ ان میں سے چند اطاعت گزار جن بچ گئے جو غاروں، پہاڑوں اور سمندروں میں چلے گئے۔ جنات سے جنگ کے بعد عزازیل نے اللہ سے التجا کی کہ اسے زمین میں ہی رہنے دیا جائے، لہٰذا وہ یہاں آباد ہو گیا اور اس کی نسل خوب پھلی پھولی۔ اس کی کثرت عبادت کی وجہ سے اسے 7 آسمان اور جنت میں بھی جانے کی اجازت مل گئی۔ پھر ابلیس نے روئے زمین کے جنات کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ جنات کے 4 قبیلوں نے ابلیس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی جن کا نام کھن، دام، ممتاز اور مرامت تھا، جبکہ جنات کے 2 قبیلوں نے ابلیس کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا جس کا نام بسملہ اور ظافر تھا۔ جبکہ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ عزازیل بھی جنات ہی کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے جنات کے قبیلے بلوجان کی ایک لڑکی سے شادی کی اور اللہ نے عزازیل کو ہزاروں بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا۔ جب سارے سرکش جنات ختم کر دیے گئے تو وہ وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں جو انسان ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جنات میں کوئی نبی نہیں بھیجے گئے۔ اس زمانے میں جنات کو ان پیغمبروں کی پیروی کا حکم تھا جو انسانوں کے درمیان مبعوث ہوتے تھے، لیکن جنات کی شرنگیزی اور فساد بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر قابو پایا اور انہیں دوبارہ ان ویران پہاڑوں میں جانے کا حکم دیا۔ دوستو، جب اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام نبی ہوئے تو اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ،
مجھے وہ مرتبہ عطا فرما جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملا ہو اور نہ ہی میرے بعد کسی کو ملے۔ وہ دور ایک عجیب دور تھا، لوگ جنات اور کالے جادو پر زیادہ یقین رکھتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کے لیے چرند پرند ہوا جنات کو ماتحت کر دیا، تو بس اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جہاں بھی کفر اور نفرت اور انسانوں پر ظلم دیکھتے تو آ کے اپنے معجزات دکھاتے، اور یوں انسان آپ کو اللہ کا نبی سمجھ کر صحیح راستے پر آ جاتے۔ اور اگر کوئی جن کسی انسان کے گروہ پر حملہ کرتا تھا، اسے نقصان پہنچاتا، تو آپ اس جن کو زنجیروں میں جکڑ دیتے اور آپ کا تخت فضا اپنے کندھوں پہ اٹھائے لیے پھرتی۔ آپ آسمانوں میں پرواز کیا کرتے۔ ایک دن آپ ویسے ہی آسمان میں پرواز کر رہے تھے، اتنے میں ایک جن آ کے آپ سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، زمین پر بابل کے پاس جنات کا ایک گروہ انسانوں پر ظلم کرتا ہے، اور وہاں کے جن انسانوں میں حلول کرتے ہیں اور پھر انسانوں کو تکلیف دے کے یہ منواتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے، اور یوں انسان بھی صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو سنا تو اپنے آپ تخت کو بابل کی طرف موڑتے ہیں اور اس گروہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اے تکبر میں رہنے والو، اللہ سے ڈرو۔ وہ جنات کا گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے ناواقف تھا۔ ان میں سے ایک جن لیاب کہنے لگا، ہم کسی سے نہیں ڈرتے اور ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ اور اس کے قبائل کے کچھ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف سے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو ہمیں قید کر کے دکھا دیجئے۔ بس اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جیسے ہی اپنا عصا مبارک ان جنات کی طرف کرتے ہیں تو ہوا اور مٹی کا ایک عجیب طوفان اٹھتا ہے اور زمین کو چیر کے لاہا نکلتا ہے اور زنجیروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ زنجیریں ہر اس جن کی گردن پر آ پڑتی ہیں اور وہ تمام کے تمام جن زمیں بوس ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں گر کے کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی داؤد کا بیٹا سلیمان ہوں، اور اللہ نے مجھے اس زمین پہ امن اور سلامتی کے لیے منتخب کیا ہے۔ اے گروہ جن، خبردار ہو جاؤ، اس زمین پر فساد نہ پھیلاؤ ورنہ اللہ کا عذاب تم کو فنا کر دے گا۔ یوں وہ سارا گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے، اور پھر سب کے سب امن، محبت اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ ناظرین، ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا، اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے جماعت کو اس کام پر لگا دیا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ جنات کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کیا کرتے تھے۔ اگر ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جاتا تو فوراً کام چھوڑ بیٹھتے اور تعمیر بیچ میں رہ جاتی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت ابھی مکمل نہ ہو سکی تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف رہیں، اور ان سبھی کا علم غیب کا جو دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں بیٹھ گئے، اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ ہیں برابر کام کرنے میں مصروف رہے، اور عرصہ دراز تک آپ کا اس حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے کچھ باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی دو ماہ برابر عبادت میں رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمک نے آپ کے عصا کو کھا لیا اور عصا گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا، اور اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، پھر جب ہم نے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت دیمک ہی نے بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گئے تو جنات کی حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔